بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ انعامات جو اس امت کے لیے خاص ہیں، اس سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا کیے گئے اور نہ ہی کسی امت کو عطا کیے گئے۔ ان میں سے ایک اللہ کا انعام تیمم ہے۔ تیمم کیا ہے؟ یہ وضو کا نعم البدل ہے۔ اگر کسی شخص کو وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو وہ بندہ پانی کی جگہ مٹی کے ساتھ یا مٹی کی جنس سے دوسری اشیاء کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے۔ پانی اسے میسر نہیں ہوتا یا پانی میسر ہے لیکن وہ اس کے استعمال پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، بیماری کی وجہ سے یا پھر سردی میں شدت کی وجہ سے، کہ اگر پانی استعمال کیا تو جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا کسی خوف کی وجہ سے۔ خوف یہ ہے کہ پانی صرف اتنا ہے، اگر وضو یا غسل کر لیا تو پینے کے لیے باقی نہیں بچے گا، اور دوبارہ پھر قریب پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہوگا، یا کسی ظالم کا خوف ہو کہ اس کی طرف سے استعمال کی اجازت نہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے آسانی یہ پیدا فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو جاؤ، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت قضاء حاجت سے ہو کے آئے، او لامستم النساء، یا کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ صحبت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس وہ بندہ پانی نہ پائے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو وہ تیمم کرے پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ اور تیمم کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرو۔ یہ آیت مبارکہ تیمم کے جواز کے بارے میں ہے۔ مٹی، زمین یا اس کی جنس میں سے جتنی بھی اشیاء ہیں، جیسے مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہیں، اسی طرح زمین سے نکلنے والی دوسری چیزیں ہیں جن کو زمین کی جنس کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی پہچان یہ بتائی ہے
کہ جس چیز کو آگ میں رکھنے سے نہ وہ چیز نرم ہو اور نہ ہی وہ چیز پگھلے تو وہ زمین کی جنس میں سے ہے اور اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ جب ہم پانی سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پانی بذات خود پاک کرنے والا ہے، جبکہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہے، بلکہ پانی کا نعم البدل اور اس کی نائب ہے۔ اس کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے کہ میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، تلاوت قرآن پاک کے لیے کر رہا ہوں، یا وضو کے لیے کر رہا ہوں، یا غسل سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ دوسرا کیا ہے کہ پاکیزہ مٹی یا مٹی کی جنس میں سے جو دوسری اشیاء ہیں، ان کے اوپر ہاتھ مار کے پھر اپنے چہرے کے اوپر مسح کرنا، یعنی کہ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کر کے کہ کوئی چیز بھی بغیر مسح کیے نہ رہ جائے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ وضو میں دھویا جاتا ہے اور یہاں پر مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اس کو جھاڑ کے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا۔ اس طرح کر کے تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح بندہ جو ہے اگر اس نے وضو سے پاکیزگی کی نیت کی ہے تو وضو سے پاک ہو جائے گا، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر غسل جنابت یعنی کہ فرض غسل سے پاکیزگی کی نیت کی ہے تو اب اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا غسل ہو گیا ہے۔ تیمم کے بارے میں یہ چیز بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو نواقضات وضو ہیں، یا جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فعل پایا گیا تو تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ تیمم کے ختم ہونے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، پانی کا میسر آ جانا یا پانی کے استعمال پر قدرت ہو جانا۔ اگر پانی میسر آ جاتا ہے تو میسر آنے کی صورت میں پہلے تیمم ختم ہو جائے گا۔ تیمم کے لیے ایک چیز یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ وہ نمازیں جن کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، جیسے عیدین کی نماز ہے یا نماز جنازہ ہے، ان کا نعم البدل نہیں ہے۔ ان کے لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں اگر پانی میسر ہو لیکن بندے کو یہ خطرہ ہو کہ وہ پانی سے وضو کرنے میں لگا رہا، اس کی تلاش میں رہا، یا پانی تک پہنچتے پہنچتے نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ ہو جائے گا، اب اس کا نعم البدل نہیں ہے، تو اس کے لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ فوری طور پہ پانی کی موجودگی میں تیمم کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔